انسانا، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا من علق، کس چیز سے پیدا فرمایا؟ فرمایا جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، اے میرے بندے، تو دیکھتا نہیں ہے کہ میں نے تیرے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں؟ ما انصفتنی، تو نے میرے معاملے میں انصاف سے کام نہیں لیا، تو نے میرے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ وفا کا معاملہ نہیں کیا۔ خلقتک ولم تک شیئا، میں نے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا کائنات میں تذکرہ ہی نہیں تھا، تیرے ماں باپ کے ذہن میں تصور میں بھی نہیں تھا کہ تو اس جہان میں آئے گا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، 100 سال پہلے ہم میں سے کسی کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہم آئیں گے، ہمارا یہ نام رکھا جائے گا، ہمارا یہ سٹیٹس ہوگا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک انسان کے اوپر یہ وقت گزرتا ہے، تو فرمایا کہ خلقتک ولم تک شیئا، میں نے تجھے پیدا کیا حالانکہ تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اور پھر خلقتک، میں نے تجھے پیدا کیا من سلالۃ من طین، میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ وجعلتک فی قرار، وجعلتک، اور میں نے تجھے بنایا علقۃ، وجعلتک فی بطن امک 40 لیلا، 40 دن تک میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرایا نطفے کی حالت میں، ثم یکون مثل ذلک 40 لیلۃ علقہ، پھر 40 دن تک اسے جمع ہوا خون بنایا، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، اور پھر یہی 40 دن تک پھر وہ گوشت کی بوٹی بنا، اور پھر اس کے بعد ہر 40 دن کے اوپر تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ جب 4 مہینے مکمل ہوئے تو پھر اس کے اعضاء بن گئے اور اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب یہ تبدیلیاں اس کے اندر ہر 40 دن کے بعد ہوتی چلی گئی، یہ تبدیلیاں ہوتے ہوتے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعلت لک قرارا فی بطن امک وعلمتک الجلوس فی بطن امک وحولت وجهك الى ظهرها لئلا تضرك رائحة الطعام فهل يقدر على ذلك احد غیری، اے ابن آدم، میں نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر چند سینٹی میٹر کا 9 بائی 9 کا ایریا، اتنی چھوٹی تنگ جگہ کے اندر میں نے تجھے ٹھہرانا سکھایا، وہاں پر بیٹھنا سکھایا، وہاں پر کھیلنا حرکت کرنا سکھایا، اور پھر میں نے تیرے چہرے کو پشت کی طرف پھیر دیا، ماں کے پشت کی طرف، تاکہ تجھے معدے کی گندگی، غلاظت تجھے نقصان نہ پہنچائے، کہیں بدبو تجھے تنگ نہ کرے۔ میں نے غلاف اور جھلیاں چڑھا دی اور 3 اندھیروں کے اندر تیری وہاں پر پرورش کی ہے، وہاں پر پھر میں نے تیرے اعضاء بنائے ہیں۔ ثم اوصیت الی الامعاء ان اتسعی والى الجوارح ان تفرقی فاتسعت الامعاء من بعد تشبکها وتفرقت الجوارح من بعد ضیقها، فرمایا کہ پھر میں نے رگوں کو حکم دیا کہ تم آپس میں گتھم گتھا ہونے کے بعد اب الگ الگ ہو جاؤ، رگیں الگ الگ ہونا شروع ہو گئی۔ پھر میں نے اعضاء کو حکم دیا کہ تم جدا جدا ہو جاؤ، کس چیز سے؟ وہ جو گوشت کی بوٹی بنی ہوئی تھی، لوچڑا بنا ہوا تھا، اس میں سے اب اعضاء الگ الگ ہونا شروع ہوئے۔ اب اس میں آنکھیں الگ باز نظر آنے لگی، ناک الگ بننا شروع ہوا، کان الگ بننے شروع ہوئے، دماغ الگ بننا شروع ہوا، دل الگ، جگر الگ، یہ تمام اعضاء پھر اس لوچڑے میں سے الگ الگ شکل اختیار کرنے لگے۔ اور پھر جب 4 مہینے ہوئے پھر میں نے تیرے اندر روح ڈال دی، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، فرمایا کہ تم میں سے کسی بھی ایک کی تخلیق کو ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، پھر یہ تبدیلی ہوتے ہوتے جب وہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، اللہ پھر ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کام پر مقرر ہے، اور وہ 4 کلمات کے ساتھ آتا ہے، 4 باتیں آ کر لکھ دیتا ہے۔
فَيُكْتَبُ عَمَلُ وَرِزْقُ وَأَجَلُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ فرمایا کہ وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ اس کو لڑکا لکھنا ہے کہ لڑکی، کیا بنانا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ اس کا رزق کتنا لکھنا ہے، یہ دنیا میں آئے گا تو کتنا رزق استعمال کرے گا، لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ کیا اعمال کرے گا، لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ 4 باتیں یہ اسی وقت میں لکھ دی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ہے کوئی ایسی ذات کہ جو ایسی تخلیق کر سکے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اور پھر فلما ان تمت مدت اشہرک، اے ابن آدم اب جب تیرا وقت پورا ہوا اور پھر تیرے اس جہان میں آنے کا وقت آیا، پھر میں نے کیا کیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام ان یخرجک علی ریشۃ من جناحہ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر۔ فرمایا کہ اب میں جو فرشتہ مقرر ہے رحموں پر، میں اسے حکم دیتا ہوں کہ اسے آسانی کے ساتھ اب تنگی سے وسعت کی طرف لانا ہے، چھوٹے جہان سے بڑے جہان کے اندر لانا ہے۔ اس بچے نے یہی سمجھا ہوا تھا کہ یہ ماں کا پیٹ میرے لیے سب کچھ ہے، یہی میری کائنات ہے، یہی میری دنیا ہے، اور ہم نے اس کو ایک بڑے جہان میں اب لانا ہے، اور پھر ہم اسے تنگی سے وسعت کی طرف لائے۔ اور جب یہ پیدا ہوا اس جہان میں آ گیا، پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، اطلعت علیک، میں نے تجھ پر جھانکا، فَإِذَا أَنْتَ خَلْقٌ ضَعِيفٌ، تو بہت کمزور مخلوق تھا، تیرے جسم کے اوپر لباس ہی نہیں تھا، اور تو آنکھیں تو کھول رہا تھا لیکن کسی کی پہچان نہیں کر سکتا تھا، تیرے کانوں میں آواز تو آ رہی تھی لیکن پہچان نہیں کر سکتا تھا، اور اپنے مرضی سے یہ نہیں بتا سکتا مجھے بھوک ہے کہ پیاس ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، تجھے سوائے رونے کے اور کچھ نہیں آتا تھا۔ یہ بھی اللہ نے رونا اس کو سکھا دیا، اگر یہ رونا نہ ہوتا تو شاید ماں باپ کو پتہ ہی نہ چلتا۔ اب اسے گرمی لگے، سردی لگے، بھوک لگے، پیاس لگے، ایک الارم، ایک گھنٹی اللہ نے اس کو سکھا دی ہے۔ آتا تھا جو تجھ کو رونا ہی تھا، دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا، بس اس نے رونا ہے اور دودھ پی کے سو جانا ہے۔ اب یہ تیرا حال تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ تو کمزور ہے، لا لک سن تقطع ولا لک ضرس تطحن ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا تیرے دانت ہی کوئی جس سے تو کاٹ سکے، اور تیرے داڑھی کوئی نہیں کہ جس سے تو چبا سکے، اور اب تو ٹھوس غذا کو تو کھا نہیں سکتا، تو میں نے تیرے نرم غذا کا انتظام کیا، دودھ کا انتظام کیا۔ سب سے زیادہ طاقتور دودھ کہتے ہیں بکری کا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ طاقتور دودھ ماں کا ہے۔ اس دودھ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جس سے بچے کی پرورش ہوتی ہے اور بھوک پیاس دونوں کو مٹاتا ہے، دونوں کا فائدہ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ پکڑ سکتا، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تھی کہ تو چل سکتا، تو پھر میں نے تیرے ماں باپ کے دل میں شفقت ڈالی، محبت ڈالی۔ ثم قذفت فی قلب والدتک الرحمہ وفی قلب ابیک التحنن یقدانی ویجہدانک ویربیانک ویغزیانک ولا ینامان حتی ینوماک۔ فرمایا کہ میں نے تیرے ماں کے دل میں محبت ڈال دی، باپ کے دل میں شفقت ڈال دی، دونوں تیرے اوپر جھکے ہوئے ہیں، تیرے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں، دونوں تیرے اوپر فدا ہو رہے ہیں، تجھے کھلا رہے ہیں، تیری تربیت کر رہے ہیں، اور تب تک سوتے نہیں جب تک کہ تجھے سلا نہ دیں، تب تک کھاتے نہیں جب تک تجھے نہ کھلا دیں، اپنے منہ کے لقمے وہ تجھے کھلا رہے ہیں، باپ باہر سے چیزیں جیب میں چھپا کر لاتا ہے، وہ تجھے کھلا رہا ہوتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ یہ شفقت محبت میں نے ماں باپ کے دل میں ڈالی، اور اس طرح میں نے تیری تربیت کی۔ اور پھر کیا ہوا، پھر تو جب جوان ہوا، پھر جب تو بڑا ہو گیا، فلما ترارات واشتد عضدک واشتد عذرک بادرتنی بالمعاصی عبدسو،
فَهَلْ جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ، فرمایا کہ جب تو بڑا ہوا، تیرے بازو میں طاقت آ گئی، اب تو سینہ اکڑا کر چلنے لگ گیا، تیرے اندر غرور آ گیا، تیرے اندر تکبر آ گیا، اور تو میری نافرمانی کے اوپر کھڑا ہو گیا، میری مخالفت میں کھڑا ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ مسجد میں بیٹھے تھے اور ایک آدمی وہاں ٹہر رہا تھا اور اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھ اللہ کا گھر ہے، شرم کر، یہ کس انداز میں تو چل رہا ہے؟ اللہ نے اس چال سے منع فرمایا، لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ اے انسان زمین پہ پاؤں مار کر مت چل، اس لیے کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اور گردن اکڑا کے سینہ تان کر مت چل، اس لیے کہ نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پا سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں؟ کہا کون ہے تو؟ کہا کہ میں حجاج بن یوسف کا مقرب اور مصاحب ہوں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا اچھا کیا ہے تیرے اندر؟ تو جو میں کر رہا ہے، تیرا ماضی کیا ہے، تیرا حال کیا ہے، تیرا مستقبل کیا ہے؟ انسان کا ماضی ایک گندا پانی کا قطرہ، اور تیرا حال کیا ہے کہ جسم کے اندر بلغم ہے، ناپاک خون ہے، پیٹ کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، تو اتراتا کس بات پہ ہے؟ اور تیرا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل میں تیرے مرتے ہی یہ تیرا جسم یہ گل سڑ جائے گا، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جائے گا، اس میں کیڑے بن جائیں گے، یہ ہے تیری حقیقت۔ جب اس بزرگ نے یہ بات کی تو اس نے سر جھکا دیا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا، کہنے لگا واقعی آج آپ نے مجھے میری حقیقت بتا دی ہے، میری تو کبھی اس طرف توجہ نہیں گئی تھی، یہ انسان کی حقیقت ہے، کس بات کے اوپر غرور اور اکڑنا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ابن آدم، اب جب تیرے بازو میں طاقت آ گئی، اب جوانی آ گئی، اب تو خواہشات میں پڑ گیا، اب تو میرے نافرمانی میں لگ گیا، فرمایا کہ فَهَلْ جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ، جو احسان کرے، انعامات کرے، کیا اس کے احسانات کا بدلہ اس طرح دیا جاتا ہے؟ لیکن پھر فرمایا مَعَ ذَلِكَ، اس سب کے باوجود اِن سَأَلْتَنِي أَعْطَيْتُكَ وَإِنِ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ يَا ابْنَ آدم لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبَكَ عِنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، فرمایا کہ اے ابن آدم، اس کے باوجود اگر اب بھی تو مجھ سے مانگے میں تجھے عطا کروں گا، اب بھی اگر تو مجھ سے استغفار کرے گا، بخشش طلب کرے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو بھی چھو لیں، یہ بھی بالفرض والمحال ہے، ورنہ انسان کے اتنے گناہ ہی کہاں ہے کہ زمین سے آسمان کے خلا کو بھرے؟ اگر بالفرض اتنے تیرے گناہ ہوں اور پھر ندامت کے ساتھ تو مجھ سے معافی مانگ لے تو میں سارے معاف کر دوں گا، اور مجھے کسی کی پرواہ کوئی نہیں ہے، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اے ابن آدم، یہ جو میں نے تجھے بنایا، جو تو میں نے پیدا کیا، یہ میں نے اس لیے نہیں کہ تیرے اوپر انعامات کہ تو ان کا مستحق تھا، تو اہل تھا ان کا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور میں نے اس لیے بھی نہیں بنایا، میرے کو کام اٹکے ہوئے تھے اور تیری وجہ سے میں نے اپنے کام پورے کرنے تھے، میری کوئی مجبوری تھی، میری کوئی ضرورت تھی، یا میرے پر کسی کا پریشر تھا، دباؤ تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے فضل سے، کرم سے، احسان